تو اب ہم کلام پہ آئیں گے، اور آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ گئے سو وقت ہم نہمیہ کی کتاب باب 9 اور 10 پہ غور کرے تھے۔ آج ہم نہمیہ کی کتاب باب 11 سے باب 13 تک غور کریں گے۔ تو ہم اٹھائیں گے باب 11 اور پڑھیں گے اس کی آیت 1 سے 3 تک۔ یہاں لکھا ہوا ہے، اور لوگوں کے سردار یروشلم میں رہتے تھے، اور باقی لوگوں نے خورے ڈالے کہ ہر 10 شخصوں میں سے ایک کو شہر مقدس یروشلم میں بسنے کے لیے لائیں، اور 9 باقی شہروں میں رہیں۔ اور لوگوں نے ان سب آدمیوں کو جنہوں نے خوشی سے اپنے آپ کو یروشلم میں بسنے کے لیے پیش کیا، دعا کی۔ اس صوبے کے سردار جو یروشلم میں آ بسے یہ ہیں، پر یہودا کے شہروں میں ہر ایک اپنے شہر میں اپنی ہی ملکیت میں رہتا تھا، یعنی اہل اسرائیل اور کاہن اور لاوی اور نتنیم اور سلیمان کے ملازموں کی اولاد۔ تو پیارے بھائی اور بہن، لوگ جو ہیں خورا ڈالے، ہر 10 میں کا ایک آدمی یروشلم میں رہیں گا، اور باقی کے دوسرے لوگ دوسرے شہروں میں رہیں گے۔ بادشاہوں کے دنوں میں جو شہر میں آبادی تھی، اور یہ آبادی کو دیکھتے ہوئے جو لوگ بابل سے لوٹ کے آئے تھے، ان کی آبادی یہ لوگوں سے کم تھی۔ اور کیونکہ یروشلم کی دیوار اس کی اصلی بنیاد پہ بنی گئی تھی، تو شہر کی آبادی تتر بتر تھی۔ لوگ جو یروشلم کے اطراف تھے، نہمیہ چاہتے تھے کہ 10 میں سے ایک آ کے یروشلم میں رہنا، کیونکہ شہر کے کئی حصے خالی تھے، اور نہمیہ وہ خالی حصوں کو اپنے لوگوں سے بھر دینا چاہتے تھے۔ باب 11 کے اگلے آیتوں میں وہ لوگوں کے نام دیے گئے ہیں جو یروشلم میں آ کے رہنے کے لیے تیار تھے۔ اب ہم باب 12 اٹھائیں گے، پڑھیں گے اس کی آیت 27 اور 28 اور 29۔ یہاں لکھا ہوا ہے، اور یروشلم کی شہر پناہ کی تقدیس کے وقت انہوں نے لاویوں کو ان کی سب جگہوں کو ڈھونڈ نکالا کہ ان کو یروشلم میں لائے، تاکہ وہ خوشی خوشی جھانج اور ستار اور بربت کے ساتھ شکر گزاری کر کے اور گا کر تقدیس کریں۔ سو گانے والوں کی نسل کے لوگ یروشلم کی گرنوا کے میدان سے اور نتو فاتیوں کے دیہات سے اور بیت الجلجال سے بھی اور جیبا اور ازماوت کے کھیتوں سے اکٹھے ہوئے، کیونکہ گانے والوں نے یروشلم کے گردا گرد اپنے لیے دیہات بنا لیے تھے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، نہمیہ سارے گانے بجانے والوں کو اکٹھا کرے تاکہ خدا کے شان میں اور خدا کے جلال کے لیے گائے، اور یہ گانے بجانے کے ذریعے سے نہمیہ یہ دیوار کو خدا کے حوالے کر دینا چاہتے تھے۔ میرے بھائی اور بہن، کوئی بھی چیز رہو، جب آپ وہ چیز کو خدا کے حوالے کرنا چاہتے ہیں تو گانے اور بجانے اور خوشیوں کے ساتھ وہ چیز کو خدا کے حوالے کرنا۔ آیت 35 اور 36 پڑھیں گے، اور کچھ کاہن زادے نرسنگے لیے ہوئے، یعنی زکریا بن یونتن بن سمیا بن متنیا بن میکیا بن زکور بن آصف، اور اس کے بھائی سمیا اور عزرائیل، ملالائی، جلائلا، مئی، نتنیل اور یہودا اور حنانی مرد خدا داؤد کے باجوں کو لیے ہوئے جاتے تھے، اور عزرا فقی ان کے آگے آگے تھا۔ پیارے بھائی اور بہن، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کاہنہ گانے بجانوں کے اوزاروں کا کیسا استعمال کر سکے؟ آخر ان لوگوں کے پاس باجے کہاں سے آئے؟ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ داؤد جو ہیں گانے بجانے کے بہت ہی شوقین تھے، تو انہوں خدا کے شان میں گانے اور بجانے کے لیے کئی اوزاریں اکٹھے کرے۔ تو داؤد کے یہ سارے اوزاریں محل میں حفاظت سے رکھے گئے تھے، اور یہ کاہنہ یہ باجوں کو نکالے خدا کے شان میں گانے اور بجانے کے لیے۔
اب ہم باب 13 پہ جائیں گے اور پڑھیں گے اس کی آیت 1 سے 14 تک۔ یہاں لکھا ہوا ہے، اس دن انہوں نے لوگوں کو موسیٰ کی کتاب میں سے پڑھ کر سنایا، اور اس میں یہ لکھا ملا کہ امونی اور موابی خدا کی جماعت میں کبھی نہ آنے پائیں، اس لیے کہ وہ روٹی اور پانی لے کر بنی اسرائیل کے استقبال کو نہ نکلے، بلکہ بالم کو ان کے خلاف اجرت پر بلایا تاکہ ان پر لعنت کرے، پر ہمارے خدا نے اس لعنت کو برکت سے بدل دیا۔ اور ایسا ہوا کہ شریعت کو سن کر انہوں نے ساری ملی جلی بھیڑ کو اسرائیل سے جدا کر دیا۔ اس سے پہلے الیاسب کاہن نے، جو ہمارے خدا کے گھر کی کھوٹیوں کا مختار تھا، توبیہ کا رشتہ دار ہونے کی وجہ سے اس کے لیے ایک بڑی کھوٹری تیار کی تھی، جہاں پہلے نظر کی قربانیاں اور لبان اور برتن اور اناج کی اور مے کی اور تیل کی دہیاکیوں جو حکم کے مطابق لاویوں اور گانے والوں اور دربانوں کو دی جاتی تھی، اور کاہنوں کے لیے اٹھائی ہوئی قربانیاں بھی رکھی جاتی تھی۔ پر ان ایام میں یروشلم میں نہ تھا، کیونکہ شاہ بابل ارتکششتا کے 32ویں برس میں بادشاہ کے پاس گیا تھا، اور کچھ دنوں کے بعد میں نے بادشاہ سے رخصت کی درخواست کی، اور میں یروشلم میں آیا اور معلوم کیا کہ خدا کے گھر کے صحنوں میں توبیہ کے واسطے ایک کھوٹری تیار کرنے سے الیاسب نے کیسی خرابی کی ہے۔ اس سے میں نہایت رنجیدہ ہوا، اس لیے میں نے توبیہ کے سب خانگی سامان کو اس کھوٹی سے باہر پھینک دیا۔ پھر میں نے حکم دیا اور انہوں نے ان کھوٹیوں کو صاف کیا، اور میں خدا کے گھر کے برتنوں اور نذر کی قربانیوں اور لبان کو پھر وہیں لے آیا۔ پھر مجھے معلوم ہوا کہ لاویوں کے حصے ان کو نہیں دیے گئے، اس لیے خدمت گزار لاوی اور گانے والے اپنے اپنے کھیت کو بھاگ گئے ہیں۔ تب میں نے حاکموں سے جھگڑ کر کہا کہ خدا کا گھر کیوں چھوڑ دیا گیا ہے، اور میں نے ان کو اکٹھا کر کے ان کو ان کی جگہ پر مقرر کیا۔ تب سب اہل یہودا نے اناج اور مے اور تیل کا 10واں حصہ خزانوں میں داخل کیا، اور میں نے سلمیہ کاہن اور صادق فقی اور لاویوں میں سے فدیہ کو خزانوں کے خزانچی مقرر کیا، اور حنان بن زکور بن متنیہ ان کے ساتھ تھا، کیونکہ وہ دیانت دار مانے جاتے تھے، اور اپنے بھائیوں میں بانٹ دینا ان کا کام تھا۔ اے میرے خدا، اس کے لیے مجھے یاد کر، اور میرے نیک کاموں کو جو میں نے اپنے خدا کے گھر اور اس کی رسوم کے لیے کیے مٹا نہ ڈال۔ پیارے بھائی اور بہن، اسرائیلیوں کو معلوم ہو گیا تھا کہ ان لوگاں خدا کے حکم پہ عمل کرنا چاہیے۔ ان لوگاں امونی اور موابی لڑکیوں سے شادی کر لی تھے، جو کہ خدا کے حکم کے خلاف تھا، لیکن خدا کی شکر گزاری یہ بات سے کرنا کہ ان کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ اب وقت آ گیا ہے جہاں ان کو اپنے پردیسی بیویوں سے الگ ہونا ہے۔ یہ کلام اور ایک چیز یہ بتاتا ہے کہ ایک سردار کاہن اپنی بیٹی یا بیٹے کے ذریعے سے اپنا رشتہ توبیہ کے ساتھ قائم کرا۔ تو یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو سردار کاہن اپنے لوگوں کے سامنے ایک بہت بڑا مثال بننا تھا، مگر سردار کاہنیچ جو ہے خدا کے حکم کو توڑ کے اپنا رشتہ غیر یہودیوں کے ساتھ قائم کرا۔ خدا خاص طور سے اسرائیلیوں کو حکم کرا تھا کہ ان لوگاں غیر یہودیوں کے ساتھ اپنا ناطہ نہیں جوڑنا۔ آج بھی خدا کا حکم مسیحی لوگوں کے لیے یہ ہے کہ مسیحی لوگاں غیر مسیحی لوگوں کے ساتھ شادی کے ذریعے سے اپنا ناطہ نہیں جوڑنا۔ اور ایک چیز یہاں یہ غور کرنے کی ہے کہ ہیکل کا جو سامان رکھنے کا کمرہ تھا سردار کاہن توبیہ کو دے دیے، تو ان لوگاں جو ہے لوگ جو نذرانہ دیتے تھے
یہ سامان جمع کرنے کے کمرے میں لانا چھوڑ دیے، بلکہ جو بھی چیزوں جو کمرے میں تھے نکال کے توبیہ کے لیے ایک پلنگ ڈالے اور اس کا سامان رکھے، اور توبیہ کو وہ کمرہ استعمال کرنے کی اجازت دیے۔ توبیہ یہ ہیکل کے ذخیرہ خانے کا اپنے لیے استعمال کرنے لگے، لیکن یہ سب باتیں اس وقت ہوئے جب نہمیہ یروشلم میں نہیں تھے۔ مگر جب نہمیہ کو یہ بات کا پتہ چلا تو نہمیہ توبیہ کو وہ کمرے میں سے نکال دیے اور اس کے سارے سامان کو باہر پھینک دیے اور کمرے کو صاف کرائے، اور پھر سے وہ ساری چیزوں کو یعنی کہ خدا کے نذرانوں کو وہ کمرے میں رکھنا شروع کر دیے، اور جیسا پہلے تھا ویسا کر دیے۔ مگر نہمیہ یہاں نہیں رکے بلکہ آگے بڑھے۔ لاویاں جو خدا کی خدمت گزاری ہیکل میں کرتے تھے، وہ لاویوں کا خیال نہیں کیا گیا، تو لاویاں خدا کے خدمت کو چھوڑ کے واپس اپنے دھندوں پہ لگ گئے۔ ان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا سوائے اپنے دھندے پہ لگ جانے کے۔ ان کو اپنی اور اپنے گھر کی دیکھ بھال کرنے کی ضرورت تھی، تو ان کے ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ان لوگ کام پہ چڑھ گئے۔ تو یہاں خدا کے خدمت گزاری میں رکاوٹ پیدا ہو گئی، لیکن یہاں نہمیہ یہ چیز کو بھی سدھارنے کے لیے اپنا قدم آگے بڑھائے۔ کلام بتاتا ہے کہ انہوں جو ہیں حاکموں سے جھگڑا کرے اور ان لوگوں سے سوال کرنے کو لگے کہ کئی کو خدا کے گھر کو نظر انداز کر دیا گیا ہے، اور نہمیہ پھر سے کاہنوں کو اور لاویوں کو اپنی اپنی جگہ لائے اور خدا کی خدمت گزاری ہیکل میں پھر سے شروع ہو گئی۔ اس کے علاوہ نہمیہ ایک اور چیز دیکھے جو خدا کے حکم کے خلاف جاری تھی۔ لوگ ایک عجیب سا کام کرنے لگے۔ کام یہ کرنے لگے کہ سبت کے روز کو توڑنے لگے، یعنی کہ سبت کے روز بھی کام کاج چل رہا تھا اور دن لین ہو رہی تھی اور خریدنا اور بیچنا ہو رہا تھا۔ اگر ہم آیت 15 اور 16 دیکھیں گے تو لکھا ہوا ہے، انہی دنوں میں نے یہودا میں باس کو دیکھا جو سبت کے دن حوضوں میں پاؤں سے انگور کچل رہے تھے اور پولے لا کر ان کو گدھوں پر لاٹتے تھے۔ اسی طرح مئی اور انگور اور انجیر اور ہر قسم کے بوجھ سبت کو یروشلم میں لاتے تھے، اور جس دن وہ کھانے کی چیزیں بیچنے لگے میں نے ان کو ٹوکا، اور وہاں سور کے لوگ بھی رہتے تھے جو مچھلی اور ہر طرح کا سامان لا کر سبت کے دن یروشلم میں یہودا کے لوگوں کے ہاتھ بیچتے تھے۔ اب میں آپ کا توجہ آیت 19 سے 21 پہ لانا چاہوں گا۔ یہاں لکھا ہوا ہے، سو جب سبت سے پہلے یروشلم کے پھاٹکوں کے پاس اندھیرا ہونے لگا تو میں نے حکم دیا کہ پھاٹک بند کر دیے جائیں، اور حکم دے دیا کہ جب تک سبت گزر نہ جائے وہ نہ کھلے، اور میں نے اپنے چند نوکروں کو پھاٹکوں پر رکھا کہ سبت کے دن کوئی بوجھ اندر آنے نہ پائے۔ سو بیوپاری اور طرح طرح کے مال کے بیچنے والے ایک یا دو بار یروشلم کے باہر ٹکے۔ تب میں نے ان کو ٹوکا اور ان سے کہا کہ تم دیوار کے نزدیک کیوں ٹک جاتے ہو؟ اگر پھر ایسا کیا تو میں تم کو گرفتار کر لوں گا۔ اس وقت سے وہ سبت کو پھر نہ آئے۔ پیارے بھائی بہن، نہمیہ میں یہ خوبی تھی کہ انہوں خدا کے حکموں کے ساتھ چلنا چاہتے تھے۔ انہوں جب دیکھے کہ سبت کے روز لین دین ہو رہا ہے تو شہر کے پھاٹک بند کرا دیے، مگر بیوپاری پھر بھی لین دین کے لیے آئے، مگر جب دیکھے کہ پھاٹک بند ہے تو باہر ٹھہر گئے۔ پھر دوسرے سبت کو آئے، پھر دیکھے کہ پھاٹک بند ہے، باہر ٹک گئے، مگر نہمیہ ان لوگوں کے یہ حرکت کو دیکھے اور ان لوگوں کو صاف صاف بول دیے کہ اگر ان لوگ دیوار کے پاس ٹکے رہیں گے تو ان لوگوں کو گرفتار کر لیں گے۔ اس کے بعد سے سبت کے روز آنا بند کر دیے۔ میرے بھائی اور بہن، جہاں تک سچائی پہ کھڑے ہونے کی بات پیدا ہوتی ہے تو ہم لوگوں سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ اگر ہم سچائی پہ کھڑے ہوں گے تو خدا ہمارا ساتھ دیں گا۔
آج کئی لوگ سچائی پہ قائم نہیں ہیں، سبت کے روز بھی اپنے کاموں پہ جاتے ہیں۔ میں یہاں ایک سوال کرنا چاہوں گا، کیا ہم 7 دن میں سے ایک دن خدا کو نہیں دے سکتے کیا؟ خدا آپ سے کچھ زیادہ نہیں مانگ رہا ہے، بلکہ صرف ایک دن۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یہاں ختم ہوئی نہمیہ کی کتاب، اور آتے سو وقت ہم نیا عہد نامہ کے ایک خط کو اٹھائیں گے اور اس پہ غور کرنا شروع کریں گے۔ وہ خط ہے کورنتھیوں کے نام پولس رسول کا دوسرا خط۔